السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، جی تو کیسے ہیں؟ جی بچوں، آج میں آپ کو اپنے نبی، ہمارے آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ الکبریٰ سے شادی کی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی بیٹی جو تھی وہ حضرت زینب، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 4 بیٹیوں سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، وہ بھی آپ سے بہت مشابہ تھی، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا سے جو ہے آپ کا بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ حضرت فاطمہ آپ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ کے جو بچے تھے، جن میں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچوں سے بے پناہ محبت تھی۔ اس وجہ سے آپ نے حضرت فاطمہ کی جو شادی ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ انتقال کر گئی۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس میں سبق کا نام ہے مقدس شہزادیاں۔ سب سے پہلے حضرت زینب ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل و فہم کی دولت تھی۔ پیارے نبی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی تھی۔ آپ اپنی بڑی بہن حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھی۔ آپ بھی فہم فراز، شرم و حیا اور سلیقہ شرع میں اپنی مثال آپ تھی۔ اور حضرت رقیہ کا انتقال آپ کی غیر موجودگی میں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں فرما سکے۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم ہے۔ حضرت ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی۔ آپ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 سال اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے 8 سال چھوٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے والدین کے تمام اوصاف موجود تھے۔ آپ نہایت خوش بیاں، نیک اور پاکیزہ طبیعت کی مالک تھیں۔ آپ بھی فہم و فراست، شرم و حیا اور سلیقہ شاعری کا پیکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کاموں کو اچھے طریقے سے سنبھالتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو لقب زہرا اس لیے ہے کہ آپ کا چہرہ بہت سفید تھا، جس سے نور ٹپکتا تھا۔ شکل و صورت اور عادت وار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے بے حد مشابہ تھیں۔ تمام بہنوں میں سب سے زیادہ چہیتی تھی۔ ابھی آپ کی عمر 5 سال تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بڑی بہنیں آپ کا بہت خیال رکھتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر لمحہ آپ کی دلجوئی فرماتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ اے فاطمہ، ارشاد فرمان ہے، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کے سارے کام کرتی، اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کثرت سے عبادت کرتی۔ آپ نے اپنے بچوں حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثال تربیت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتی تھی، دین کی باتوں کی سمجھ بوجھ میں ماہر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ علم و حدیث کی بہت بڑی عالمہ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اپنے وصال فرمانے اور جنت میں عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت سب سے پہلے انہیں دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مغموم اور بیمار رہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 برس کی عمر میں 11 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی تاکہ جنازے کا بھی پردہ برقرار رکھے۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، آپ نے اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے اس کی پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ اس کی مشقی سوالات کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ اسی امید کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔